نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے، تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، پھر وہ محبت کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، خواہ وہ مخالفین ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں، نقش کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اور تقویت بخشی ہے انہیں اپنے خاص فیض سے، اور داخل کرے گا انہیں باغوں میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ سن لو، اللہ کا گروہ ہی دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہے۔ عزیزان محترم، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف تفاسیر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، اور ایسے ہی اہل ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر صفات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ شخص نہیں ہو سکتا کہ جو اس سے محبت رکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے سے محبت نہیں رکھ سکتا وہ شخص کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور دیا ہو اور جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اس حصے پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل میں جب ایمان کا نور داخل ہو جائے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین کی محبت اس کے دل میں موجود ہو۔ یعنی دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان جمع ہوگا، وہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اس مثال سے اسے سمجھیں، جیسے ایک برتن میں اگر پاک مشروب ہے تو اس کے اندر کوئی ناپاک چیز شامل ہو جائے وہ سب کو ناپاک کر دے گی۔ ایک برتن کے اندر پاک اور ناپاک جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی بندہ مومن کے دل میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا نور ہے، اس میں کبھی بھی اللہ اور اس کے مخالف کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ آیت مبارکہ کے اس حصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام قریبی تعلقات، قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے، طبعی طور پر انسان کا دل جن کی طرف مائل ہوتا ہے، طبعی طور پر جن کی طرف میلان ہوتا ہے، ان کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ذکر کیا کہ اگر وہ مخالفین جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت رکھتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں۔ ہر شخص کے دل میں باپ کی محبت ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ ہی ذریعہ ہیں اس دنیا میں
وجود میں لانے کا۔ اور چوتھا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا خاندان والے اور رشتہ دار۔ ان چاروں رشتوں میں اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اتنے قریب ہونے کے باوجود ان کی محبت ایمان والے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو پتہ چلا کہ جب ایمان کا نور آ جاتا ہے تو انسان اسے فوقیت دیتا ہے، اور ایمان کا نور رشتوں اور تعلقات وہ جو ایسے لوگوں سے ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان سے دور رہنے کی انسان کو ہمت دیتا ہے، صلاحیت دیتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے۔ جن کو یہ توفیق مل جائے، جن پر یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا دیتا ہے؟ سنت الہیہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات ذکر کیے ہیں، فضائل ذکر کیے ہیں، کوئی مشکل امر ذکر کیا ہے کہ جس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہو، وہاں اس پر عمل کرنے کے، اس کو فالو کرنے کے انعامات بھی بیان کیے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا ایمان بیان فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان ایسے دلوں میں نقش کر دیا ہے۔ دوسرا انعام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے خاص فیض سے تقویت بخشی ہے، مضبوط کیا ہے اور ہمت دی ہے۔ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسینٹیو اور اس کا فائدہ بیان کیا کہ وہ لوگ ایسے باغوں میں داخل ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور چوتھا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جو یقیناً بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوگا۔ اور پانچواں فائدہ بیان کیا کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، اور یہ جو اپنے رب سے راضی ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس گروہ پر یہ تاج رکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ ہے، اور نتیجتاً فرمایا کہ سن لو تمام لوگ قیامت تک آنے والے جان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ ہی کامیاب اور کامران ہے۔ اس آیت میں کون لوگ مراد ہیں اور اس کے مخاطب اول کون ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں بہت سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کامل عطا فرمایا، اور انہوں نے اپنا سب کچھ یہاں تک کہ اپنے قریبی تعلقات، رشتہ داریاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیں۔ ان بہت سے صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک صحابی وہ ہیں کہ جن کا ذکر دو جہتوں سے کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انہوں نے اپنے والد کی پرواہ بھی نہ کی، اور انہی صحابی کے حوالے سے دوسرا ذکر کیا ہے کہ جب دوران جنگ ان کا بیٹا ان کے سامنے آیا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انہوں نے اپنے بیٹے کی پرواہ بھی نہیں کی۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے تھے، اور جن صحابی کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ مشہور صحابی ہیں کہ جو انبیاء اور رسل کے بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ یقیناً میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے یوم کی مناسبت سے درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور اس آیت کے شان نزول میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے ذکر کیے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد ابو قحافہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی محبت اس قدر تھی کہ اپنے والد کے یہ الفاظ انہیں گوارا نہ ہوئے، اور انہوں نے والد پر سختی کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا
کہ اے ابو بکر کیا تم نے اپنے والد کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہے تھے، اس وقت اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تلوار سے ان کا سر جسم سے جدا کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں یہ شان بیان کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں اپنے باپ کی، اپنے آبا کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس آیت کا مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کے موقع پر، بعض نے لکھا غزوہ احد کے موقع پر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے میدان جنگ میں ان کے سامنے آئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو اس کے مقام تک پہنچا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ابھی آپ یہیں رکیں، ہمیں آپ سے فائدہ حاصل کرنا ہے، ہمیں آپ کی ذات سے نفع حاصل کرنا ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ غزوے میں آمنا سامنا ہوا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اپنے بیٹے پر نہیں پڑی۔ بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام کی اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے کہا کہ بابا آپ میرے سامنے جنگ میں آئے تھے اور میں نے اپنے تعلق کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے کہ میرا باپ ہے، میں بیٹا ہوں، میں نے آپ پر تلوار نہیں تانی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرے سامنے آتے تو میں ضرور اپنی تلوار سے تمہیں تمہارے مقام تک پہنچا دیتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جو دوسری جہت ذکر کی ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفین چاہے بیٹے ہوں ان کو بھی دل نہیں لگاتے یا ان سے بھی محبت نہیں کرتے، تو یہ اہل ایمان کی شان ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے فضائل و کمالات عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا وہ نور عطا فرمایا کہ ہم جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ اپنی جان، مال، عزت، سب چیزیں حضور علیہ السلام پر قربان کر دی تھیں۔ ابھی ایمان لے کر آئے ہی تھے، ابتدائے اسلام کا دور تھا کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے اکیلے نماز ادا فرما رہے تھے۔ اس واقعے کو نقل کیا ہے عروہ بن زبیر نے۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے مشکل وقت کون سا آیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ وقت کہ جب حضور علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے اور بدبخت عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اپنے کپڑے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گلے پر اسے باندھا اور حضور علیہ السلام کو بھرپور انداز سے دبانے کی اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور علیہ السلام کو دیکھ کر رونے لگے اور بار بار یہ بچاتے ہوئے کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ رب العزت ہے؟ اور حضور علیہ السلام کو دشمنوں سے چھڑا کے آپ کا سانس، آپ کی جان بحال ہوئی، یہاں تک کہ آپ کو اتنا زد و کوب کیا گیا کہ آپ کے چہرے کے اثرات بدل گئے اور آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام سے جب اسلام قبول کیا، مشکل دور تھا، مکی حالات تھے، کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا، چاہے آپ کو اپنی جان ہی کیوں نہ پیش کرنی پڑی، آپ نے اپنی جان کو پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور تعلق کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیش رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ جنگیں جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے اور کسی صحابی کو کمانڈر بنا کر بھیجا، انہیں سریہ اور ان کی جمع ہے سرایا، سرایا کہتے ہیں، ان سرایا میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ شامل رہے، کبھی کمانڈ کی اور کبھی ویسے لشکر کے اندر شامل ہوئے، کبھی منع نہیں کیا۔ جبکہ ابتدائی دور کے اندر جب مسلمانوں کے پاس
نہ ان کی جنگی تربیت تھی اور نہ ہی ساز و سامان تھا، اور سامنے سے آنے والے لشکر ایسے ہوا کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں میں تعداد میں بھی زیادہ ہوتے تھے، اور تعداد کے علاوہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا تھا۔ اس صورتحال میں نکل کر جانا ایسا ہے جیسے انسان اپنی موت کو سامنے دیکھ رہا ہو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال میں بھی ان کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے جو غزوات کے دوران صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہوتی تھیں، کہ محاورتاً یہ کہا گیا کہ جیسا کلیجہ منہ کو آ جانا، یعنی ایسی کیفیت ہو جانا کہ انہیں اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن ان کی زبان پہ گویا یہ بات ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان سب کچھ حضور علیہ السلام کی ناموس پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، اور کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی ناموس کی بات آ جائے تو پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے کھڑے ہونے والا کون شخص ہے۔ اگر وہ معزز ہوتا تو وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کرتا۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو، چاہے ہمارا اس سے کتنا ہی قریبی تعلق کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو ہمیں اس سے بائیکاٹ کرنا ہے، ہمیں اس سے تعلق نہیں رکھنا۔ یہی ایمان کی علامت ہے، یہی ایمان کی نشانی ہے، اور یہی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی مبارک سیرت میں ملتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی ناموس پر اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، مسلمان اس وقت مالی اعتبار سے انتہائی مشکل حالات میں تھے، اور حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو ترغیب دی کہ وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں پیش کریں، جس سے جو ہو سکے وہ لے کر آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کال سنی تو ہر ایک نے ارادہ کیا کہ میں آج سبقت لے جاؤں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے یہ خیال کیا کہ آج میں اپنے گھر کا نصف مال حضور علیہ السلام کی خدمت میں غزوہ تبوک کے لیے پیش کروں گا، اور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساز و سامان سے لیس آ رہے ہیں۔ یہ جو ساز و سامان تھا، جو کل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا سامان تھا، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصف سامان سے بھی کم تھا۔ لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئے سب لے کر، حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت نہیں لے جا سکتا، جب بھی موقع آئے گا یہی سبقت لے جائیں گے۔ اور اسی کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس طرح بیان کیا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مل جائے، خوشنودی مل جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمہ وقت یہ چاہت ہوا کرتی تھی کہ بس حضور علیہ السلام راضی ہو جائیں تو سب مل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ذکر کی ہیں، فضائل میں بیان کی ہیں۔ اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاکر ہے، ذکر کرنے والا ہے، اور حضور علیہ السلام بھی فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاکر ہیں، کیونکہ آپ کی اسلام کے لیے اور صاحب اسلام حضور علیہ السلام کے لیے اس حد تک قربانیاں تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر آپ کا ذکر کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ میرے پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے جو احسانات تھے وہ میں نے ادا کر دیے، لیکن اپنے مال اور اپنی رفاقت سے، اپنی مائیت سے، اپنے ساتھ کی وجہ سے ابو بکر نے جتنے احسان مجھ پر ادا کیے ہیں، جتنے احسان مجھ پر کیے ہیں، میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے تاریخ بغداد میں
اور ابن اساکر نے کنز الامال میں اس روایت کو نقل کیا ہے، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی الامہ۔ حضور علیہ السلام سے منسوب یہ روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا یہ پوری امت پر واجب ہے، پوری امت پر واجب ہے۔ اور الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج ہم درس قرآن کی مجلس میں جمع ہوئے ہیں اور یہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ گویا ہم بھی حضور علیہ السلام کی اس روایت پر عمل کرنے والے ہیں کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ صرف محبت کرتے بلکہ ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا شکر کرتے ہیں، اسلام کے لیے ان کی خدمات کا ذکر کرتے ہیں، جس سے ہمارے دلوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو ان سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان دونوں شخصیات کا مقام کیا ہے؟ تو امام زین العابدین نے حضور علیہ السلام کے مزار مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جیسے تم دیکھ رہے ہو کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ دونوں آرام فرما ہیں، یہی دنیا میں اور آخرت میں ان کا مقام ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان کیا کہ محبوب رب العرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ زندگی میں بھی ہمہ وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نظر آتے ہیں ہر موقع پر، ہر مقام پر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں انہیں جگہ ملی ہے۔ اور خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بروز قیامت سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے باہر آؤں گا، اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے ان کے فضائل اور مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ تمام جنگوں کی شرکت کا آپ کے سامنے ذکر کیا، اس سے اندازہ لگائیے کہ اپنی جان کو حضور علیہ السلام کی جان پر قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا تعلق تھا، اور تعلق اس قدر تھا کہ حضور علیہ السلام کو جب کوئی رازداری کی بات کرنی ہوتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے۔ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ، ایک بہت بڑا موڑ حضور علیہ السلام کی ہجرت ہے۔ ہجرت کے وقت جب حضور علیہ السلام کے قتل کے در پہ عرب کے کفار تھے، یہاں تک کہ گھر کا گھیرا کیا ہوا تھا، اس وقت جب آپ نے ارادہ فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتظار میں بھی تھے کہ حضور علیہ السلام کب مجھے حکم دیں۔ انشاءاللہ اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، ایک شارٹ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے درس قرآن اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کی اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی تھیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات کا بیان ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت اور ایمان کا نور عطا فرمایا، اور وہ نور ایسا تھا کہ جس کو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ بنا دیا۔ بریک سے پہلے آپ کے سامنے واقعہ ذکر ہو رہا تھا کہ حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت اس حد تک تھی کہ حضور علیہ السلام رازداری کے واقعات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیئر کیا کرتے تھے۔ دن کا اجالا ہے، عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کے لیے شام کے اوقات میں آتے تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دن میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور ہجرت کے حوالے سے جو راز آپ کو دینا تھا اور جانے کے حوالے سے بتانا تھا وہ تمام تر چیزیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طے کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب اس حد تک تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کا تعلق اور مضبوط ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آپ کا آنا جانا اور اس خاندان سے تعلق ہونا یہ بہت بڑی عظمت کی نشانی اور دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مال کے ذریعے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تعاون کیا، اور اس کے ساتھ ابتدائے اسلام میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آئے
تو آپ نہ صرف پہلے اسلام لانے والے ہیں بلکہ اسلام لانے کے ساتھ ساتھ آپ پہلے اسلام کی تبلیغ کرنے والے بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی نے دیگر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اور آپ اس انداز سے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے کہ بعض لوگ تو فوری طور پر قبول کر لیتے اور بعض تھوڑے تردد کے بعد تفکر کے بعد اسلام کی طرف آ جاتے تھے. بڑے بڑے نامور صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لے کر آئے ہیں. عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کہ جنہیں ایک ہی نشست میں حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، سب کے ناموں کا ذکر کیا. ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، لیکن ان 10 میں سے باقی جو 9 ہیں ان میں سے 5 وہ ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لے کر آئے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس دعوت دین کے معاملے میں. اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا قرب دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ ہم اشش کر اٹھ جاتے ہیں. جب سفر ہجرت کے دوران لوگ حضور علیہ السلام کو دیکھتے تو آپ کی جو چہرہ مبارکہ ہے اور اس پر جو داڑھی مبارک ہے وہ سیاہ تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ محسوس ہوتے آپ کی عمر کے اعتبار سے، تو پوچھتے کہ یہ کون ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب سوال کیا جاتا رستے میں کہ یہ کون ہیں آپ کے ساتھ، تو فرماتے تھے کہ یہ مجھے راستہ بتاتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے کہ عرب کا جو ٹریڈیشن تھا کہ راستہ بتانے کے لیے کسی ماہر کو ساتھ رکھا جاتا تھا تو حضور علیہ السلام وہ ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ یہی وہ ہیں جنہوں نے مجھے راستہ دکھایا اور اپنے رب سے ملا دیا. یعنی حضور علیہ السلام ہادی بھی ہیں، آپ راہبر بھی ہیں، آپ رہنما بھی ہیں اور آپ راستہ دکھانے والے بھی ہیں. جو کچھ مجھے نعمتیں ملی دنیا میں اور جو کچھ آخرت میں ملے گا وہ سب حضور علیہ السلام کی ذات کا صدقہ ہے. حضور علیہ السلام سے آپ کی قربت کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس میں مجھے سب سے عزیز بات یہ ہے، مجھے سب سے پسند یہ بات آتی ہے کہ آپ کا مبارک چہرہ ہو اور میری آنکھیں اسے تک رہی ہوں. یعنی میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کی مائیت مجھے ملے، آپ کا ساتھ مجھے ملے، آپ کی رفاقت ملے اور اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ توفیق دے کہ آپ کا مبارک چہرہ میں دیکھتا رہوں. مختلف موقعوں پر اس انداز سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ناموس کا دفاع کیا کہ تاریخ کے اندر یہ باتیں رقم ہو گئی ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عمرے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. اس پر جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے اندر تلخی ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور آپ نے سامنے جو شخص موجود تھا اس کے لیے سخت الفاظ کہے. اس شخص نے پوچھا یہ کون ہیں؟ پہچان نہیں پا رہا تھا تو جواب ملا یہ ابو بکر ہیں. تو اس نے یہ جواب دیا کہ اگر پہلے دور میں ماضی میں ان کا مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں انہیں ضرور جواب دیتا. یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کریمانہ بھی رکھتے ہیں اور اس کے بعد سخی بھی ہیں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے ہیں. ہجرت کر کے جانے کے بعد بھی جب واپس لوٹے ہیں تو لوگ آپ کے احسانات کو یاد کر رہے تھے. اتنی عظیم شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ساری ایسی آیات ہیں جن سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات اور آپ کے ایمان کی بلندی کا پتہ چلتا ہے. ان میں سے ایک آیت مبارکہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت کو بیان فرمایا اور وہ صفت یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے
اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین کی محبت اس کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، پھر چاہے وہ مخالفین اس کا باپ ہو یا اس کا بیٹا ہو یا اس کے بھائی ہوں یا اس کے رشتہ دار ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے مصداق ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے آپ کی خدمات کو سراہا گیا، اور اس امت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے اور آپ کا شکر ادا کرنے کو واجب قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات اور آپ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب درس قرآن کے حوالے سے یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ایسی خوبی بتائیں جو کسی اور صحابی میں نہ ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے کمالات عطا فرمائے تھے، لیکن ان میں ایک خوبی ہے جسے امام المغازی موسیٰ بن عقبہ روایت کرتے ہیں، اور بھی کئی لوگوں نے اسے روایت کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی 4 پشتیں شرف صحابیت سے بہرہ مند ہوں۔ واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے کہ جن کی 4 پشتیں شرف صحابیت سے بہرہ مند ہوئی۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے عبداللہ بن زبیر ہیں، اور حضرت عبداللہ کی والدہ اسماء بنت ابو بکر بن ابو قحافہ، یہ سب کے سب صحابی ہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے محمد ہیں، اور محمد کے والد عبد الرحمن بن ابو بکر بن ابو قحافہ تمام کے تمام شرف صحابیت سے بہرہ مند ہوئے۔ تو یہ وہ فضیلت ہے جو اور کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلسل 4 پشتیں شرف صحابیت سے بہرہ مند ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا ایک یہ سوال ہے آپ سے کہ الحمدللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات جو تعلقات اہل بیت سے کس طریقے سے اس پہ روشنی ڈالیں؟ دیکھیں، اہل بیت سے عام طور پہ مراد لیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، اور اہل بیت میں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں اور آپ کی اولاد بھی شامل ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے ایک ام المومنین جن کا میں نے ذکر کیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اہل بیت سے کتنا قریبی تعلق ہے۔ اور اسی طریقے سے دیگر حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہو گئے، اور جو ہے دیگر ازواج مطہرات ہو گئیں، حضور علیہ السلام کے نواسے ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمیشہ محبت اور مودت اور ایک دوسرے سے ایسے قریبی تعلق رہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ گھر کی مانند ہیں۔ ہمیشہ حسنین کریمین کو آپ نے محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پاس احادیث کی کتب ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسی روایات کو ذکر کیا ہے، روایات بیان کی ہیں کہ جن کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو، مسند ابو بکر کو جب ذکر کیا، فضائل، کمالات اور آپ کی احادیث مبارکہ کو جب نقل کیا ہے، تو ان احادیث کے اندر ایک روایت وہ لے کر آتے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے۔ یعنی حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور اس کے بعد اس نے اچھے انداز سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد 2 نفل نماز ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دے گا۔ تو اندازہ لگائیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اخذ بھی کر رہے ہیں اور روایت کو بیان بھی فرما رہے ہیں۔ اور یہی امام احمد بن حنبل نے نقل کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی روایت حاصل کی تو اس سے بہت فائدہ پایا، لیکن اس کے بعد میں نے جس سے بھی
جو روایت سنی، روایت سننے کے بعد میں اس شخصیت سے حلف لیا کرتا تھا، قسم کا ذکر کرتا تھا کہ قسم کھاؤ اور یہ بیان کرو کہ کیا تم نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے سوائے ایک ذات کے، ایک شخصیت کے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، کہ یہ وہ صدیق ہیں، صادق ہیں، کہ جن پر مجھے پورا اعتماد ہے۔ جب بیان کریں گے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے تو حضور ہی نے فرمایا ہوگا، اس کی تصدیق کے لیے مجھے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کے بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات تھے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان میں کس قدر محبت تھی، اخوت تھی اور مودت تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد کے بارے میں اگر آپ بتا دیں تو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 نکاح فرمائے تھے۔ پہلا نکاح ام قتلہ سے تھا اور ان سے آپ کی 2 اولاد ہوئیں، حضرت اسما اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ دوسرا نکاح آپ نے ام رومان سے کیا اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ تیسرا نکاح حضرت حبیبہ سے کیا اور ان سے سیدہ ام کلثوم جو بیٹی ہوئی ان کا نام ام کلثوم رکھا۔ اور چوتھا نکاح حضرت اسما بنت امیس سے کیا جو حضرت جعفر بن ابی طالب کی زوجہ تھیں، اور جب حضرت جعفر شہید ہو گئے تو عدت گزارنے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسما بنت امیس سے نکاح کیا اور ان سے محمد بن ابو بکر ہوئے۔ اور مجھے یاد آیا یہی محمد بن ابو بکر ہیں کہ جن کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے دور خلافت میں گورنر بنایا تھا۔ اس سے آپ ان دونوں خاندانوں کے خانوادوں کے تعلقات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت کے جذبات تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام خلفاء سے کیسا تعلق تھا؟ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام خلفاء سے بہت قریبی تعلق تھا اور یہ تمام ایک دوسرے سے دوست کی مانند تھے۔ حضور علیہ السلام نے اخوت اور محبت کے رشتے میں انہیں ایسا جوڑا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، ایک دوسرے کا بھلا چاہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا معاملہ ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بہتر ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے بعض روایات ذکر کی جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں جو شیخین جنہیں ہم کہتے ہیں، ان دونوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے سے بہتر سمجھتے تھے، اپنے سے اوپر درجہ دیا کرتے تھے، اور کوئی ایسا تصور نہیں تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی یہ کہے کہ فلاں صحابی سے ان کا مرتبہ کم ہے، بلکہ انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو سمجھا جاتا تھا۔ اور جب آپس کے اندر کوئی مشاورت ہوتی تو سب ایک ساتھ بیٹھتے، جس طریقے سے 2 برتن ہوتے ہیں اور بسا اوقات آپس میں لگنے سے آواز پیدا ہوتی ہے، اسی انداز سے بعض اوقات رائے کا اختلاف ہو جایا کرتا تھا، جس کی بنیاد پر جو ہے وقتی طور پر کوئی نزع ہو گیا لیکن بعد کے اندر وہی شیر و شکر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت و سوانح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے اس طرح کی مجالس کا انعقاد کرنے اور آپ کی شخصیت کے مطابق اپنی شخصیتوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے خدا کا آپ کی ذات گرامی پر سلام، کتنا اونچا ہے مقام اللہ اکبر آپ کا، کتنا اونچا ہے مقام اللہ اکبر آپ کا۔ اللہ